أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جامع مسجد القادر متی تل میں پہلی دفعہ آپ حضرات سے ملاقات کا موقع بن رہا ہے. مجھے حکم ہوا کہ میں آپ کے سامنے جمعہ سے پہلے مروجہ خطاب کے اوقات میں سے ایک دن یہاں حاضر ہوں. آج کے وعدے کے مطابق میں حاضر ہو گیا. ابھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ گزرا ہے. ربیع الاول کئی ساری نسبتوں سے حبیب کبریا سرور دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتیں رکھتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اسی مہینہ میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تکمیل اسی مہینہ میں ہوئی. اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول یعنی سب سے پہلی وحی وہ بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا وہ بھی اسی مہینہ میں. اس وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان اس مہینے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور محبت کا اظہار نہیں، عین محبت وہ ایمان کی دلیل اور ایمان کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کو محبت نہیں اس کا ایمان نہیں. اور محبت کتنے درجے کی؟ فرمایا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میری محبت اس کے دل میں والدین کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اور سارے لوگوں کی محبت سے میری محبت زیادہ ہو. جب تک اتنی محبت نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا. محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کا تذکرہ ہو. محبت کا تقاضا ہے ہمیشہ محبوب کی اتباع ہو. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب نے جس چیز کو پسند نہیں کیا وہ ہماری بھی پسند نہ ہو. محبوب نے جس چیز کو پسند کیا وہی ہماری پسند ہو. ہماری زندگی کا ہر لمحہ محبوب پر قربان ہو. ہماری زندگی کا ہر شعبہ محبوب کی اتباع میں ہو.
ہم اپنا مال وہاں خرچ کریں جہاں محبوب کی چاہت ہو، ہم اپنا سانس وہاں نکالیں جہاں محبوب کی چاہت ہو، ہم وہاں دیکھیں جہاں محبوب دیکھنے کو پسند کرے، ہم وہ بات کریں جو بات میرے محبوب کو پسند ہو، ہمارا کاروبار اسی طریقے پر ہو جس طریقے پر میرا محبوب پسند کرے، ہمارے گھر میں رہنا سہنا اسی طریقے پر ہو جس طریقے پر وہ میرا محبوب پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں نہیں تو پھر صرف محبت کی بات ہے، محبت کی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک محبوب کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے مخلوقات میں اللہ کو سب سے پیارے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ مخلوق میں انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے جتنا آپ کے تذکرے کو عام کیا ہے، اتنا کسی کے تذکرے کو عام نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے خود حدیث قدسی میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا، تو اللہ تعالی نے اس طرح بلند کیا، فرمایا اذا ذکرت ذکرتا، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام عرش پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر، اللہ تعالیٰ کا نام آسمانوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کا نام فضاؤں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضاؤں میں، اللہ تعالیٰ کا نام زمین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین پر، اللہ کا نام انسانوں کی زبان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انسانوں کی زبان پر، اللہ کا نام جنوں کے نام زبان پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنوں کی زبان پر، اللہ کا نام فرشتوں کی زبان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی فرشتوں کی زبان پر۔ اور کیسا ذکر عام کیا ہے، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس وقت سے لے کر قیامت تک، جب تک یہ زمین کا ٹکڑا ہے، جب تک اس میں ایمان والے ہیں، اور ایمان والے زمین کا ٹکڑا تب تک ہے جب تک اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ ہو رہا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ جب اللہ کا نام دنیا سے ختم ہوگا، نام لینے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، اس وقت تک قیامت آ جائے گی۔ اور جب اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک اس زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس وقت تک دنیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ختم ہوگا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ جو زمین ہے یہ گول ہے، اور سورج ایک جگہ ہے، زمین یوں چل رہی ہے، یوں چل رہی ہے، تو یہ زمین جب پھرتی ہے، یہ سورج سامنے آتا ہے، تو یہ زمین آہستہ آہستہ یہ پرلی طرف جا رہی ہے، جیسے پرلی طرف جاتی ہے سورج ہمیں اوپر نظر آتا ہے، اور پچھلے لوگ جو ہے وہ ان پر رات آ جاتی ہے، ادھر والوں پر دن آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو امریکہ ہے یہ پاکستان کے بالکل مقابلے میں دوسری جانب ہے، تو یوں یہ زمین گھومتی ہے، اور زمین کے ہر خطے پر اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے۔
تو ایک مورخ کی کتاب میں نے یہ بات پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس ملک سے سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دوسری جانب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں صبح صادق کے وقت جیسے صبح صادق کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اب یہ زمین جب یوں چل رہی ہے اس علاقے متی تل پر اور اس کے ارد گرد، جیسے صبح صادق ہوئی ہر طرف سے اللہ کا نام بلند ہوا، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوا، اور یہ سورج کے قریب ہوتی گئی زمین، اور پچھلے حصے پر صبح صادق ظاہر ہوئی، تو اس علاقے میں اذانیں شروع ہو گئی، پھر پچھلے علاقے میں اذانیں شروع ہو گئی، پھر پچھلے علاقے میں اذانیں شروع ہو گئی، یوں اذانیں چلتی جا رہی ہیں، یہ زمین آگے آ رہی ہے۔ جب زمین آگے آتی ہے، آگے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے ظہر کی اذانیں شروع ہو گئی، پھر آگے وقت جاتا ہے عصر کی اذانیں شروع ہو گئی، اور پیچھے ظہر کی اذانیں شروع ہو گئی، اس سے پیچھے صبح صادق کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ہر وقت 24 گھنٹے اس زمین پر اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایسا بلند کیا۔ بات دوسری طرف نکل گئی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر وقت آپ کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت محبوب کبریا ہے، تو ہر وقت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بندوبست کر دیا ہے۔ جب انسان ایمان والے کے دل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو تو اس وقت اس کی زبان پر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری ہوگا۔ محبت کا تقاضا ہے۔ دوسری چیز محبت کے تقاضے میں دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا اصول ہے کہ ہمیشہ محب اپنی چاہت کو محبوب کی چاہت پر قربان کرتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہو کسی کے ساتھ لیکن بات اپنی مانتا ہو، محبوب کی بات نہ مانتا ہو، تو کوئی بھی عقل مند اس کو اپنے اس دعوے میں سچا نہیں سمجھتا۔ اب باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں۔ بیٹا ناسمجھ سے کوئی بات کرے وہ الگ ہے، لیکن بیٹا اگر مطالبہ کرے کہ مجھے روٹی چاہیے تو باپ اپنی روٹی اپنے بیٹے کے لیے قربان کرتا ہے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنے بیٹے کے پیٹ کو پالتا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی، تو اس نے آ کر سوال کیا کہ میں بالکل بھوکی ہوں، میرے لیے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، اگر کوئی چیز آپ کے گھر موجود ہو تو مجھے عنایت کر دیں۔ ہماری اماں فرماتی ہیں کہ میں نے گھر کے اندر تلاش کیا، بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سردار کائنات کے گھر کی یہ حالت اور کیفیت ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، تلاش کرنے کے بعد مجھے تین دانے کھجور کے ملے، تو میں لے آئی، میں اس عورت کو کے حوالے کر دیا، اس نے ایک دانہ ایک بچی کو دیا، دوسرا کھجور کا دانہ دوسری بچی کو دیا، انہوں نے فوراً بھوک کی وجہ سے منہ میں ڈال لی۔ اب تیسرا دانہ اس نے خود لیا ہوا ہے اور اس کو کھانا چاہ رہی ہے، ابھی اس نے منہ کے قریب کیا تو ان بچیوں نے جو کھانا کھا لیا تھا وہ کھجور کھا لیا، اس کے بعد یہ لپکنے لگی ادھر کہ یہ بھی ہمیں مل جائے، تو ماں نے اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اس بچی کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس بچی کے منہ میں ڈال دیا، خود ویسے ہی رہی۔ تو بچوں سے محبت کا جو دعویٰ ہے
یہ تب ثابت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کے لقمے کو بچے کے پیٹ کے لیے قربان کر دے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ بیٹا مجھے بہت پیارا ہے لیکن کھانا خود ہی کھائے، بچے کو نہ دے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس دعوے میں سچا ہے، وہ کہے گا بچے کا دشمن ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ محب اپنی چاہت کو محبوب کی چاہت پر قربان کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات ہیں۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز محبت رکھتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے وہی اسی چیز کو بقا ہے جس چیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی۔ جس چیز نے محبت نہیں رکھی اس کو کوئی بقا نہیں ہے، وہ جلدی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد آپ آگے روانہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت میں سب سے پہلا درجہ رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابی، جنہوں نے اپنی جان کو پیش کیا، اپنے گھر بار کو پیش کیا، اپنے مال دولت کو پیش کیا، اپنی ساری زندگی کو پیش کر دیا، کوئی چیز بھی باقی نہیں رکھی، اپنی ساری چاہتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر قربان کر دی۔ جا رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، آگے ایک چٹان نظر آئی بہت اونچی، آگے اس کا سایہ ہے، دوپہر کا وقت قریب ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ دوپہر کو قیلولہ فرماتے تھے، تھوڑا سا آرام فرماتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوپہر کا آرام پسند فرماتے ہیں، میری چاہت ہے کہ آپ آرام فرمائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بستر نہیں ہے، سفر پر ہیں، بستر نہیں ہے، ریت کا علاقہ ہے، ریتلی زمین ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین برابر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بنا رہے ہیں، زمین برابر کی، اس کے اوپر ایک چادر بچھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیں، میں آپ کا پہرا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چلے گئے، کبھی ادھر غور سے دیکھتے ہیں کوئی آ تو نہیں رہا، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کوئی آ تو نہیں رہا، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کوئی آ تو نہیں رہا، یوں چکر لگا رہے ہیں۔ تو دیکھا دور سے ایک چرواہا بکریاں لے کے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اسی کے پاس۔ تو معلومات لی کہ یہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے، معلوم ہوا جاسوس نہیں ہے، یہ علاقے کا کوئی چرواہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کی کوئی بکری دودھ دینے والی ہے، ہمیں دودھ چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک بکری پیش کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پانی بھر کے آپ کے وضو کے لیے پیش کرتے، آپ کے پانی پینے کے لیے پیش کرتے، وہی برتن، اس میں دودھ دوہا، اس بکری نے خوب دودھ دیا، لے آئے۔ تازہ دودھ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، اور پھر گرمی کا موسم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی تلاش کیا، پانی مل گیا تو اس کی لسی بنائی، دودھ میں پانی ڈالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں، جگایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی طبیعت کے مطابق جیسے بیدار ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، آپ نے ہٹایا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیجیے، انہوں نے اور پیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سفر کٹھے ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کھایا پیا ہوگا۔ محب کے لیے یہ بات زیبائی نہیں ہے کہ محبوب نہ کھائے اور محب کھا لے۔ یہاں دیکھیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس ہے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بھوک کا تقاضا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک کا تقاضا ہے، لیکن نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کا رسول اور پیجئے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ پی رہے ہیں محبوب، خوش ہو رہے ہیں محب۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محب اپنی چاہت کو محبوب کی چاہتوں پر قربان کیا کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہر لمحہ ہم اپنی چاہتوں کو محبوب کی چاہتوں پر قربان کر دیں۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہمارے ذمے محبت لازم ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو آخرت جہنم ہے۔ یہاں تو جانوروں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے دوپہر کے وقت آپ بحر حرہ ایک مقام ہے مسجد نبوی کے سامنے مدینہ منورہ میں بحر، اب تو وہاں آبادی ہے اور خوب بازار سجے ہوئے ہیں۔ اس وقت حدیث میں ہے کہ اس وقت وہاں کچھ پتھر پڑے ہوتے تھے، کچھ درخت تھے، پتھریلا علاقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اس طرف جا رہے ہیں تو آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے کان لگایا، جس طرف آواز آ رہی تھی آپ ادھر چل دیے۔ دور سے تھوڑی آواز آ رہی تھی، آپ آگے گئے، دیکھا درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ساتھ ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو وہ ہرنی متوجہ ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک عرض ہے۔ آپ نے فرمایا کیا عرض ہے؟ کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر چرنے کے لیے نکلی تھی، آپ کے اس غلام نے مجھے شکار کر لیا، مجھے یہاں باندھا ہوا ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس وقت پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اب شکاری شکار کرتا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے، ٹکڑے کرنے کے لیے، اس ہرنے کو پتہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں جاؤں گی تو ذبح ہو جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر کیا وعدہ دیتی ہے کہ تو واپس آئے گی؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آؤں گی، اگر میں نہ آئی تو اللہ مجھے وہی عذاب دے جو ٹیکس لینے والوں کو اللہ عذاب دے گا۔ ایک حدیث میں ہے ٹیکس لینے والوں، ناجائز ٹیکس لینے والوں کو جو اللہ عذاب دے گا وہی عذاب مجھے دے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ٹیکس لینے والوں کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ آپ نے اس کی گردن سے رسی نکال دی، بھاگتی ہوئی گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران ہیں کہ ایک جانور، اس کی چاہت ہوگی نا میں بچوں کے ساتھ رہوں، اس کی چاہت ہوگی میں کٹ جاؤں، اس کی چاہت تو یہ ہوگی کہ میں بچ جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اپنی چاہت کو جانور بھی قربان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، آپ اس کو باندھ رہے تھے، اتنی دیر میں اس ساتھی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جیسے اٹھ کر دیکھا کہ یہ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ پسند ہے؟ اگر آپ کو یہ پسند ہے تو میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پسند ہے، وفادار تھی، مجھے پسند ہے۔ تو اس نے کہا چلو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ نے مجھے ہدیہ کیا تو چلو اس کی گردن سے میں رسی چھوڑ کر اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی سبق ملا کہ جس نے اپنی چاہت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کیا، دنیا آخرت میں اس کو عذاب سے نجات ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی چاہتوں کو اللہ کے نبی کی چاہت پر قربان کیا۔ آپ نے یہ حدیث سنی، ٹائم ہو گیا، 55 منٹ پر ختم کرتے ہیں، 2 بجے۔ جو ساتھی آئے ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کی ترتیب سے آتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں وقت زیادہ لوں۔ چلو جیسے ساتھی کہیں گے میں تو ویسے حاضر ہوں، تو بات ہوتی رہے۔ آدھے بول رہے ہیں، سارے بولیں گے پھر میں بات پوری کروں گا، ورنہ پورے 12 بجے تک، 12 بجے جب سوئی آئے گی میں ختم کر دوں گا میں وقت۔ تو جب محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہو تو اس کو تو دنیا بھول جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے؟ لیکن ہم بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ سامعین کو تنگ نہ کیا جائے، تو ہم بھی اللہ کے نبی کی چاہت پر اپنی چاہتوں کو قربان کریں گے انشاءاللہ۔ تو 10 منٹ پر مجھے حکم ہوا، 10 منٹ پر میں ختم کروں گا، کیا خیال ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، محلے میں ایک مکان دیکھا، پکا اور خوبصورت، شاید گنبد بنا ہوا تھا یا 2 منزلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں غلام کا مکان ہے، فلاں صحابی کا مکان ہے۔ آپ واپس آ گئے۔ کسی وقت دوسرے وقت میں مجلس میں وہ صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جس سے آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے تو اس کو گالی نہیں دیتے تھے، اس سے زور سے نہیں بولتے تھے، بس اتنا تھا۔ اور آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے غصے نہیں ہوئے۔ ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا۔ تو آپ جب ناراض ہوتے تو کسی شرعی حکم کو، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ ناراض ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ناراض ہوتے بس اتنا ہوتا کہ آپ اس سے چہرہ پھیر لیتے تھے، اور غلام کے لیے، صحابی کے لیے وہی موت ہوتی تھی۔ اور صحابی نے جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے رخ موڑ لیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہوگی۔ پوچھنے لگے صحابہ سے کہ میرے ساتھیوں بتاؤ میرے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے تو علم نہیں ہے کہ آپ میری وجہ سے ناراض ہوں، لیکن آپ لگ رہے ہیں آپ ناراض ہیں، کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کا اس مجلس میں ہمارے سامنے تذکرہ نہیں ہوا، البتہ ایک بات ہم نے دیکھی، فلاں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے قریب سے گزرے تو آپ کے مکان کے بارے میں پوچھا یہ کس کا مکان ہے، اور آپ نے اس پر کچھ فرمایا نہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس آپ نے پوچھا۔ یہ ہے عشق اور محبت اور اپنی چاہت کو محبوب کی چاہت پر قربان کرنا۔ اس صحابی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے اوپر ناراض اس مکان کی وجہ سے ہیں، یا آپ نے یہ نہیں فرمایا اس صحابی نے کہ مجھے مہلت دے دی جائے، میں اس کے متبادل کوئی مکان بنا لیتا ہوں، یا آپ نے کوئی رخصت لی ہو، کوئی وجہ بتائی ہو۔ وہ صحابی سیدھا اس گھر کے پاس گئے اور اوپر سے نیچے تک تہس نہس کر کے اس کو میدان بنا دیا، برابر کر دیا، اور پھر وہاں سے واپس آ کر یہاں آ کر
آپ کو جتلایا نہیں ہے کہ میں مکان گرا کر آیا ہوں، خاموش۔ دوسرے وقت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہاں تو میدان بنا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کب سے گرا؟ تو صحابہ نے بتایا آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ صحابی اسی وقت آ کر اس مکان کو برابر کر لیا ہے۔ تو یہ ہے اپنی چاہت کو نبی کی چاہت پر قربان کر دینا۔ آپ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مکہ چھوڑ دو، صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا۔ کس کی چاہت ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے، آگے کاروبار بھی نہ ہو، علاقہ بھی نہ ہو اور مکان بھی نہ ہو، بچوں کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچ گئے، اپنی چاہتوں کو اللہ کے نبی کی چاہت پر قربان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ رہ گئے تھے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس غزوہ میں سارے کے سارے نکلیں گے جہاد کے لیے، 3 صحابہ کسی وجہ سے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صحابہ کرام کچھ منافقین تھے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے، ان کو جہاں پتہ چل جاتا نا بھئی یہاں تو فتح ہوگی اور یہاں مال غنیمت آئے گا، وہاں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور جہاں پتہ چلتا کہ یہاں تو بڑی مشکلات ہیں، مشکل لگتی ہے، تو وہاں کوئی نہ کوئی بہانے بنا دیتے تھے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، پیچھے ہے کوئی نہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، متبادل کوئی بندہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے جانور ہیں، پانی پلانے والا، گھاس ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، 1000 بہانے بنائے، میں بیمار ہوں، اس وقت میرے پاس مال نہیں ہے، پیچھے رہ گئے۔ لیکن صحابہ اکرام سچے لوگوں میں سے، معذورین کے علاوہ سچے لوگوں میں سے 3 رہ گئے، قرآن نے ان کی گواہی دی ہے ان کے ایمان کی۔ تو اس میں سے ان 3 صحابہ میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں رہ گیا تھا مال کی وجہ سے کہ میرے پاس پہلے کی بنسبت سواریاں زیادہ اچھی تھی، تو میں نے سوچا آج یہ جا رہے ہیں، میں کل گھوڑے پر سوار ہوں گا اور ان تک جا پہنچوں گا، پھر کل سستی ہو گئی، آج آرام کر لیتے ہیں، کل چلے جائیں گے، میرے پاس سواری بھی ہے، سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی نیت تھی جانے کی، بس سستی آج کل پر ٹالتے گئے، یہاں تک کہ وہ حضرات مہینے کا سفر کر کے وہاں پہنچ گئے اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا اور 1 مہینہ واپسی پر لگا، 3 مہینے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ صحابی رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر شروع ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا اور ڈر اور خوف کیا بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ سچے عاشق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ سے سارے لوگ مل رہے تھے، وہ منافقین بھی آ کر اپنے عذر پیش کر رہے تھے، اس وجہ سے رہ گیا، اس وجہ سے رہ گیا۔ آپ فرما رہے تھے 13 معاملہ اللہ کے حوالے، 13 معاملہ اللہ کے حوالے۔ جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے سچ بتا دیا، اور ایمان والے کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اگر ایمان موجود ہو جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ علامت بتائی ہے کہ منافق کے 3 علامتیں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ فلاں گناہ اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں، مثلا شراب اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فلاں گناہ اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب یہ بات آئی کہ جھوٹ اور ایمان جمع ہو سکتے، آپ نے فرمایا جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور آپ کے زمانہ میں تو کفار بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، منافقین جھوٹ بولتے تھے، تو جھوٹ تو امکان ہی نہیں تھا، سچ بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا آپ نے سچ بتایا ہے، لیکن آپ کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک آپ دور رہیں۔
یہ بات لمبی ہے، میں جو اس سے نقطہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب یہ وقت گزر رہا ہے، باہر نکلے، ساتھیوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے عذر پیش کر دیا، اس نے عذر پیش کیا، آپ بھی کوئی عذر پیش کر دیتے، پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کا کہہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے توبہ مانگتے، آپ کی بخشش ہو جاتی، ادھر معاملہ بھی صاف ہو جاتا، اللہ کے ہاں بھی صاف ہو جاتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا اپنے محبوب کو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، میرا ایمان چلا جاتا، تو میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، میں اس سے نہیں بات کرتا، آپ نے بھی بات نہیں کرنی، تو صحابہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ گھر میں بیوی تھی، آپ نے پیغام بھیجا کہ اس بیوی کو بھی میکے بھیج دو۔ اب یہ حالت کہ گھر میں اکیلے رہ گئے، اس موقع پر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موقع پر روم کے بادشاہ نے خط بھیجا اور ایک قاصد خط لے کر آیا، بازار میں، مدینہ کے بازار میں وہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں یہی بات بازار میں چل رہا تھا، میں یہی بات سن رہا تھا، کسی نے اشارہ کیا کہ یہ ہے کعب بن مالک، وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے آپ کو خط بھیجا۔ میں خط لے کر چلا، گھر میں نے جا کر خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے آپ کے جو بادشاہ سردار ہیں انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے پاس آئیں، میرا دین نصرانیت قبول کر لیں تو میں آپ کو فلاں فلاں عزت دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو میں نے کہا میں اس حد تک پہنچ گیا کہ ایک کافر کو میرے اوپر جرأت ہو رہی ہے، تو میں نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں لگا دی، اور میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا بھی ایمان ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوی محبت ہے، ہمارے کسی علاقے میں ایک قادیانی آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ تم غلام احمد پر، وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، فلاں چیز بھی سچی ہے، آپ اس راستے پر آؤ تو آپ کو بلڈنگ بھی دیں گے، آپ کو نوکری بھی دیں گے اور آپ کو مال بھی دیں گے۔ اس وقت بھی اس پاکستان میں، اور مجھے معلوم ہوا ہمارے ملتان سے پرلے علاقے میں ایک بستی ہے ٹاٹے پور کے علاقے میں قادیانوں کی، اور وہاں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ بہت سارے اپنے آپ کو محب رسول کہنے والے، عاشق رسول کہنے والے ان کے ہاتھ پر بک رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی چاہت اپنی جگہ، لیکن محبوب کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرنا عین ایمان ہے۔ اس لیے میں آپ سے تقاضا کروں گا اس بات کا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کی حفاظت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں آج بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہر ایمان والے کے لیے ہر لمحہ کی چاہت موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی ہدایت، وہی آپ کی چاہت ہے۔ ہر ایمان والا، وہ گھر میں ہے، وہ باہر ہے، وہ بچوں میں ہے، وہ دکان پر ہے، وہ حکمرانی کی سیٹ پر ہے اور وہ ماتحت ہے، اور وہ مدرس ہے، وہ خطیب ہے، وہ عالم ہے، وہ قاری ہے، یا وہ مزدور ہے، وہ زراعت اور کاشتکاری کرنے والا کسان ہے، وہ کہیں کسی لمحہ میں وقت گزار رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے چاہت موجود ہے۔ وہ جو لمحہ بھی گزار رہا ہے، اگر وہ لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق گزار رہا ہے تو وہ حقیقت میں محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اگر وہاں وہ اپنی چاہت پر وہ وقت گزارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ ادھورا ہے،
وہ زبان تک ہے، وہ مسجد اور روزے تک ہے، وہ باقی کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پر اپنی چاہت کو قربان نہیں کر رہا، تو اس حصے میں یہ محب نہیں ہے۔ اس وجہ سے محبت کا تقاضا ہے ہم جس حالت میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنی چاہت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کریں، اپنی شکل بنانے میں، اپنا لباس سینے میں، اور اپنے گھر داخل ہونے میں، اپنے دکان پر بیٹھنے میں، اور اپنی حکمرانی میں، اپنی جہاں کہیں بھی ہیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ آج سے میں بھی اور آپ بھی اس بات کا پکا ارادہ کریں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کو معلوم کرنا ہے اور اپنا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کرنا ہے۔ ارادہ کرتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک